یہ بات درست ہے کہ ہمارا موضوع تو ذرا ڈائسپورا کے حوالے سے تھا اور پاکستان سے باہر کشمیر کے کوز کو موجودہ ڈائنامکس میں زیر بحث لانا تھا، لیکن چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی لکیر کھینچ کے کہے کہ نہیں اس کا تعلق تو باہر سے نہیں ہے اندر سے۔ لیکن میں پہلی بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لکیر بھی صرف پاکستان اور ڈائسپورا اور کشمیریوں کے اس کو ایک دائرے میں رکھ لینا بھی ناکافی ہے۔ جن بڑے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں اس کو تو پورے گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو گلوبل سسٹم ہے وہ ناانصافی پہ مبنی نظام ہے۔ اس میں آپ میرٹ پہ کئی دفعہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے باوجود آپ کو ناکامی ہوگی، اس لیے کہ گلوبل سسٹم ڈیزائن ہی اس طرح ہوا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر ہماری میرٹ پہ کسی کام میں کمی ہے تو اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو بار بار زیر بحث لانا چاہیے، اور جو اس کمزوری کا ذمہ دار ہے اسے ہدف بنانا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے کہ ایک ایسے گلوبل سسٹم میں صرف میرٹ کافی نہیں ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ کشمیر کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ ہم لوگ بھی پیرلل بناتے ہیں اور ٹھیک بناتے ہیں، لیکن 1.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس نے تو یہ واضح کر دیا نا کہ نظام کا مسئلہ اتنا خراب ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو صحیح راستہ نکالنا مشکل ہے۔ تو اس لیے کشمیر کے مسئلے کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس تازہ ترین واقعے نے بھی ثابت کیا ہے اور آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے بہت تیزی سے ثابت ہو گئی ہے کہ دنیا میں تبدیلی ماضی میں بھی آئی ہے، آنے والے دنوں میں بھی آئے گی۔ البتہ تبدیلی کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایمرج ہو رہے ہوتے ہیں، ڈراپ بائی ڈراپ چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جو بکٹ ہے وہ بھر جاتی ہے۔ تو یہ سوچنا کہ ظاہر ہے بہت قربانیاں دی، بہت قربانیاں اس وقت بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے اب کوئی ناکامی کا مرحلہ ہو گیا، یا یہ کہ جو تجربات بار بار ہوئے ہیں تو ایک دفعہ پھر یہ ناؤ اور نیور والی بات ویسے آپ نے آخر میں بڑی اچھی کہی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی ہے۔ بھائی اگر آج کچھ ہوا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شامل ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی جو ہوگا اس میں بھی اللہ کا فیصلہ شامل ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ اسباب کی دنیا بنائی ہے، اس میں ہر ایک نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ جب اللہ کی تائید ہوگی تو وہ اسباب جو ہیں نتیجہ نکال دیں گے، اور اگر اللہ کی تائید نہیں ہوگی تو میرٹ، جس کو دنیا میں لوگ میرٹ کہیں گے، آپ جو چاہیں کر لیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ تو ٹیسٹ کی دنیا ہے نا، اس میں ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، ٹیسٹ میں ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنا رول پلے کیا یا نہیں کیا ٹھیک طرح سے، اور ان سارے فیکٹرز کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے نہیں جو اللہ ہی نے بتایا کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، کہ بیج ڈالو گے اس کو دھوپ بھی ملے گی، اس کی دیکھ بھال بھی ہوگی، اور اس کے بعد بھی جو پیداوار آئے گی وہ بہرحال اسی کے فیصلے سے آئے گی، کسی کی کم آئے گی کسی کی۔ آپ 2 درخت لگائے، ایک میں زیادہ اچھا پھل آ جائے گا، دوسرے میں اچھا نہیں آئے گا، حالانکہ آپ نے دونوں پھلوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جیسے آج یہ موقع ملا ہے اور خدا نہ کرے یہ بھی ضائع ہو جائے گا اور یہ جیسے بات ختم ہو گئی، یہ میرے خیال ہے جتنے لوگ ہمارے ہاں یہ بات اصل میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت پہ یا اس مرحلے پہ جو بھی قیادت ہے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا یہ بے وجہ نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے خدشات جو ہیں وہ ماضی کے تجربات کی بنا پر ہیں، لیکن یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے معاشرے میں کہ آپ تھاٹ کے اس پروسیس کو پازیٹیولی لے کے جانے میں کامیاب ہیں یا نیگیٹیولی لے۔ تو جہاں کوئی پازیٹیو چیز نظر آئے اس کو اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دینا کہ یار یہ تو پہلے بھی ہوا تھا، تو یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، تو یہ جیسے سمجھ لینا چاہیے۔ نیریٹو کی بات بہت زیادہ ہوئی ہے کہ یہ تو نیریٹو کی دنیا میں تو یہی جنگ ہو رہی ہے۔ اگر میں انڈین ہوں تو میں کیسے ایسی تھیمز تلاش کر کر کے نہیں لاؤں گا جس سے پاکستان میں لوگوں کو یہ مایوسی ہو کہ یہ کامیابی جو ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں حیران ہوتا ہوں بڑے سنجیدہ لوگ بھی بعض اوقات یہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ شائستہ نے اشارہ کیا جو ہماری پولرائزیشن ہے، یہ والی بات کہ ایک نئی دنیا بن رہی ہے، میرا خیال ہے یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، کسی خوش فہمی میں نہیں کہہ رہے، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایک نئی دنیا بن رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی یہ چین کی جو پیش رفت ہے اس پیش رفت نے اب اپنے آپ کو پروف کر دیا ہے بہت سارے دائروں میں، اور چین اکیلا نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کے ساتھ روس بھی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ان میں سے کوئی ہمارے لیے مخلص نہیں ہوگا، یہ ہمیں پتہ ہے،
لیکن کسی خاص مارکے میں کسی خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ ہمیں اپنے ایسٹس زیادہ کرنے ہیں، اپنی دوستیاں زیادہ کرنی ہیں، ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ چلانا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارا اصل حریف بنا ہوا ہے، جس نے گزشتہ متعدد یعنی کئی دہائیوں سے ہمارے لیے پرابلمز پیدا کی ہیں، اگر اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو ہمیں یہ خوف دلا دلا کے اس سے دور کیا جائے کہ یہ بھی اپنا مفاد، اس کا مفاد ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ون ون سچویشن بنانی ہوتی ہے، ہم اس میں سے اپنا مفاد نکالنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں تبدیلی آنی تو ہے۔ اب چاہے وہ اس بنیاد پہ آ جائے کہ ایک بہت ہی انپریڈکٹیبل آدمی جو ہے وہ امریکہ کا صدر بن گیا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کر دے، ظاہر ہے اس میں بھی ہمارے لیے خیر نکل سکتا ہے اس میں، تو یہ میرے خیال سے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ میرے خیال سے بہت اچھی بات کہی ہے ابھی شاید ظفر نے کہی کہ پاکستان تو اس موومنٹ کے لیے ناگزیر ہے، اور پاکستان کی وجہ سے یعنی اصل وجہ تو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہے کہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کا مسلسل تحرک ہے، لیکن پاکستان نہ ہوتا یا پاکستان کی یہ سپورٹ نہ ہوتی تو باتیں جہاں بھی پہنچ گئیں وہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ کچھ ہماری کمزوریاں ہوں گی اور کچھ یہ دنیا میں جو ہندوستان کے لیے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، اس کو تسلیم کر کے چلنا چاہیے کہ وہ ہے۔ تو اس نے جان بوجھ کے اس مسئلے کو بائی لیٹرل ایشو بنا دیا۔ جب بائی لیٹرل ایشو بنا دیا اور ہم نے بھی اسے تسلیم کر لیا فار آل پریکٹیکل پرپزز کہ جیسے یہ ہندوستان کے ساتھ معاملہ ہے، اور مجھے تو ابھی پریشانی یہ ہے اگر آپ ویسے سوچیں کہ یہ بظاہر ہمارے یہاں بڑے شادیانے بج رہے ہیں کہ عملاً انٹرنیشنل وہ ہو گئی ہے، انوالومنٹ ہو گئی ہے، ایک بار پھر ریوائیو ہو گیا ہے یہ، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے یہاں یہ آواز نہ اٹھنے لگے کہ یار ٹرمپ، چونکہ انڈیا نے تو پوزیشن ہی یہ لے لی ہے نا کہ ٹرمپ کو تو ہم کیوں تسلیم کریں، ان کا جھگڑا بھی ہے آپس میں، تو آخر میں ہمارے لوگ کوئی راستہ نکال کے ایسے بھی بیٹھنے کے لیے کہیں چلو ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ ہندوستان سو بائی لیٹرل بھی نہیں مان رہا تھا اتنے عرصے سے، تو بائی لیٹرل مان جانا بھی ایک بڑی کامیابی ہے، اس کو کامیابی کہے تو اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت تو ہے۔ تو یہ جو ڈائلیما ہے کہ پاکستان بیک وقت ایک بہت بڑا ایسٹ ہے کشمیر کی موومنٹ کے لیے، اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتی، اور پاکستان کے عوام نے تسلسل سے اس کا ساتھ دیا ہے، لیکن اس میں پھر وہ بات نیریٹو کی آ جاتی ہے جو آپ لوگوں نے بہت اچھی، یہیں پہ دراصل نیریٹو کا امتحان ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک لوکل آڈینس کو اس کی توقعات کو میٹ کرنے کے لیے جو آپ نیریٹو بناتے ہیں، این ممکن ہے کہ وہ گلوبلی آپ کے لیے آئیڈیل نہ ہو۔ گلوبل اب یہ پوری جنگ میں بھی یہ نظر آیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 3-4 دن کے دوران پاکستان میں سبھی لوگ کتنے بے چین ہو رہے تھے، یار جواب کیوں نہیں دے رہے، یار یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اچھا وہ بات وہی ہے نا، اگر آپ پلٹ کے سوچیں اور بالکل میرٹ پہ انالیسس کریں تو میں تو بڑا کنونس ہوں کہ انہوں نے گلوبل نیریٹو کو فیس کرنے کے لیے اور اس میں اپنی اسپیس کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے وہ سارا کا سارا وقت گزارا، اور آخر اور پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ ہم X+ میں جواب دیں گے، پھر جب بار بار سوال اٹھا تو اپنی مرضی کی جگہ پہ دیں گے، اپنی مرضی کے ٹائم پہ دیں گے۔ تو گلوبل آڈینس کے تقاضے کچھ اور ہوں گے، لوکل آڈینس کے تقاضے کچھ اور ہوں گے، اور اس میں بھی ملٹیپل لیئرز ہوں گی۔ تو جب ہم نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو نیریٹو ایک نہیں ہوتا، فنڈامنٹلی ایک ہوگا کہ کشمیر کی آزادی ہمارا ہدف ہے، لیکن کسی خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ اس کا کانٹینٹ کیا ہو، اس کی پریزنٹیشن پیکیجنگ کیسے ہو، اس کو کس جگہ پہ کب بولا جائے، بہت ساری چیزیں ہیں جو نیریٹو کے معاملے میں۔ لیکن 2 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں آج کل آپ کو معلوم ہے، بلکہ پروفیسر خورشید احمد صاحب کے انتقال کے بعد ابھی تو 1 مہینہ بھی شاید نہیں ہوا، 1 مہینہ ہو گیا، آج 15 تاریخ ہے، 13 اپریل کو ہوا ہے، ہاں۔ تو ان کی بہت سی باتیں جو یاد آتی ہیں اور جو بار بار ذکر ہونا چاہیے، اور میں نے اس انداز میں بھی ذرا آج کل مسلسل سوچتا ہوں کہ اگر وہ اس موقع ہوتے تو کیا کرتے، کیا ان کا موقف ہوتا۔ تو میں نے تو ان کو جو 45-50 سال کی ریلیشن شپ میں نوٹ کیا کہ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ سب پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، کر لیں آپ اگر مجلس میں یہ مناسب ہے تو، لیکن مجلس میں مناسب نہیں ہے تو تنقید تو وہ کہیں نہیں کریں گے، کسی پہ نہیں کریں گے، وہ دیکھ کے کریں گے۔ جہاں پارلیمنٹ میں انہوں نے بڑی سخت تقریریں کی ہیں وقت کی حکومت پہ، وقت کے حکمرانوں پہ، فوج پہ، جو بھی کوئی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں وہ تو پارلیمنٹ کا تقاضا ہے کہ ہم وہاں بات کریں،
لیکن جہاں اس کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ براہ راست لوگوں پہ فنگر کوئی اٹھانے کی ضرورت ہو، تو ان کا تو اصل اپروچ یہ تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے وہ کرنا چاہیے، میں لکھ سکتا ہوں مجھے لکھنا چاہیے، میں کسی کو فون کر سکتا ہوں مجھے فون کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس معاشرے میں آگے بڑھانی ہے، جو بالکل الٹ گئی ہے کہ یہاں کوئی بھی اس وقت جو ہے، یا کوئی بھی تو ذرا مبالغہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں معمول یہ ہے کہ میں ہر وقت یہ دیکھوں گا کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ بھئی آپ جو کر سکتے ہیں وہ کرے۔ تو میرا خیال ہے وہ جو خورشید صاحب کی کشمیر کے ساتھ بھی پوری آپ لیگیسی کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو بار بار یہ ریفلیکشن ہوگی، اور وہ آخری دم تک ہم نے ان سے جو بات کشمیر کے حوالے سے سنی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ پریشان تو میں ضرور ہوں، یہ ہو تو بہت غلط رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد ان کا نیریٹو یہ ہے۔ اور صفی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے پچھلے سال تو نہیں 3-4 سال ہو گئے جب انہوں نے بستر سے ہی تقریر کی تھی، ہم نے فائز صاحب باقی سارے ہمارے، آپ پتہ نہیں تھے نہیں تھے، بہرحال اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک جو دنیا جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے تو کشمیر کی آزادی تو یقینی ہے، وقت کتنا لگے، حالات کیسے ہوں گے، اس میں اتار چڑھاؤ کیسے آئے گا۔ اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ میں نے زندگی میں جو مطالعہ میرا ہے اور تاریخ کا جو مطالعہ میرا ہے، میں اس کی بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہوگا۔ تو ہمیں اگر کاز کے بارے میں یقین نہیں ہے اور کامیابی کے بارے میں یقین نہیں ہے تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اصل میں مقابلہ جو پاکستان میں نیریٹو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بات دہرانے کی ضرورت ہے جو ہم نے ورکنگ گروپ کی میٹنگز میں بھی بار بار دہرائی ہے کہ محاذ بہت سارے ہیں، مقبوضہ کشمیر ایک محاذ ہے، پاکستان خود ایک محاذ ہے، چونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے انٹرنیشنل انٹرونشن رہی ہے، یہاں پہ لوگ موجود ہیں، اداروں میں موجود ہیں، حکومتوں میں موجود ہوتے ہیں مفاد کی بنیاد پہ، اور گزشتہ 25 سال اگر آپ لے لیں 9/11 کے بعد کے 20 سال لے لیں، 9/11 کے بعد کے 20 سال، اس میں تو جو جنگ یہاں ہوتی رہی ہے جنگ کے نام پہ، اس میں تو امریکنز نے بہت انٹرونشن کی ہے، میڈیا میں کی ہے، سول سوسائٹی میں کی ہے، کالجوں میں اور ٹیچرز میں کی ہے، یعنی کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے انہوں نے۔ اچھا ظاہر ہے کہ یہ ہے، ان کو یہی کرنا چاہیے اگر ان کے کوئی مقاصد ہیں تو، لیکن یہ ہمارے لیے چیلنج کا ایک میگنیچیوڈ تو بتاتی ہیں۔ مایوسی کی کیا بھائی، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، یہ اپروچ ہمیں لے کے چلنی چاہیے۔ اور یہ جو ہماری نشستوں میں آج یہاں بھی، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اور ایون آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوگا، جب آپ بیٹھ جائیں اور ان موضوعات پہ بات شروع کریں تو وہ گھوم پھر کے اپنی کمزوریوں کی جانب آ جاتے ہیں۔ بھئی یہ تو ہیں کمزوریاں، تو ایک گیون سچویشن ہے نا، کہ اگر ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ بیماریاں ہو گئی ہیں، تو اب آپ بیماری کے علاج پہ کتنی گفتگو کریں، یہ اہم ہے، یا یہ کہ بیماری کو دہرائے چلے جائیں۔ اور انفارچونیٹلی اس کے اندر یہی ہونے لگتا ہے کہ بیماریوں کو دہراتے دہراتے آپ اپنے ادارے کے حوالے سے کسی پہ فنگر پوائنٹنگ کر دیتے ہیں، آپ مختلف افراد پہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو پورے معاشرے میں اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور انڈیویجول کی حد تک تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔